مولا کائنات ان مشکلات میں کہ جہاں لوگ علی کے سلام نہیں کرتے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر مولا کے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے، جب مولا کائنات گھر آتے تھے فاطمہ کے چہرے کو دیکھتے تھے تو غم دور ہو جاتا تھا۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ گھر ایسا ہے۔ آج ہمارا گھر ایسا ہے کہ میں گھر آؤں تو میں گھر میں آ کر سکون حاصل کروں۔ باہر انسان ٹریفک میں ہے، کام میں ہے، اسٹریس میں ہے، ٹینشن میں ہے، مرد کے لیے تو لوڈ یقیناً بہت زیادہ ہے۔ گھر آئے تو کیا اس کو خوشی محسوس ہوگی کہ میں ایک ایسی جگہ جا رہا ہوں کہ جو میرے لیے سیکیور ہے، امن کی جگہ ہے۔ کیا ہم اول تو پہلے اپنی بچیوں کی تربیت کریں، جیسے میں نے کل کہا، پھر اگر وہ شادی ہو جاتی ہے تو کیا وہ خاتون اپنا کردار ادا کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ یہ سب کمرشل ہو گیا۔ میاں بیوی بھی ایک دوسرے سے واٹس ایپ پہ باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا، ایک دوسرے سے ملنا، ایک دوسرے کے ساتھ جانا، یہ سب کہانیاں اور فلمیں ہو گئی۔ یہ سب چیزیں اب ادھر ہی ہوتی ہیں، اب لائف میں اندر نہیں ہے۔ روایات یہ کہتی ہیں کہ آپ جتنے بھی باہر پریشان ہوں، جب گھر کے دروازے میں آئیں تو ساری پریشانی باہر رکھ کے آئیں، اور گھر خالی ہاتھ بھی نہ آئیں، کچھ نہ کچھ لے کر آئیں۔ زوجہ کے لیے بھی یہی ہے کہ جتنی پریشانی ہو، جتنی مصیبت ہو، جب شوہر آئے تو اسے مسکرا کے ملو، تاکہ اس کی وہ تھکن دور ہو، مصیبت مشکل ہو اس کو بعد میں بتاؤ۔ یہاں تو وہ ابھی دفتر چھوڑتا نہیں ہے، آفس سے اٹھتا نہیں ہے، اس کو اتنے میسج چلے آتے تھے وہ کہتا ہے کہ میں کہیں اور ہی چلا جاؤں۔ جانے یہ سوسائٹی کی ریئلٹی ہے۔ آپ کا نیوکلیس ڈسٹرب ہے، اس ڈسٹرب نیوکلیس میں کیسے ایسے اولاد کی پرورش کریں گے جو امام زمانہ کا سپاہی ہوگا؟ یہاں سیکریفائس چاہیے، خوب ظاہر ہے بیلنس چاہیے دونوں کو۔ بہرحال میاں بیوی دونوں کا اپنا کردار ہے۔ آپ دو ہستیوں کو دیکھیں جان محترم، دنیا اس سے بہترین جوڑا نہیں ہے دنیا کے اندر۔ نہ مولا کائنات جیسا کوئی ہے، نہ خاتون جیسا کوئی ہے، کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن ہمارے لیے یہی رول ماڈل ہے۔ ظاہر ہے ہم بہت ساری چیزیں ویسی نہیں کر سکتے، لیکن تربیت سے لے کر آگے کی طرف بڑھنے سے لے کر یہی ہے۔ شادی کی پہلی رات سے لے کر اپنا لباس جو ہے وہ سائل کو دے دینا، وہ سیکریفائس ہے۔ کس کے لیے؟ خدا کی رضا حاصل ہو جائے، خدا کی رضا مجھے مل جائے، ہاتھوں میں چھالے پڑ جائیں چکیاں پیستے ہوئے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ شکوہ اور شکایت کہنے۔ سلمان فارسی نے رسول خدا کی خدمت میں جا کے کہا کہ یا رسول اللہ، کیونکہ وہ فارس سے آئے تھے اس زمانے میں جو ایران تھا، کہا کہ میں نے بادشاہوں کی بیٹیوں کے جلال دیکھے ہیں، کیا ان کے جمال ہیں، کیا ان کے لباس ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ انبیاؤں کے سردار ہیں اور آپ کی بیٹی؟ کہا ہماری بیٹی نے دنیا کے بجائے آخرت کا انتخاب کیا ہے۔ جانے خوب یہ ضروری ہے کہ بہرحال مشکلات اپنی جگہ، امتحان اپنی جگہ پر، مقام رضا کا ہے۔ یہ رضا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس رضا کو حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ سیکریفائس کرنا پڑتا ہے، لیکن ہم اتنے فاسٹ اور اتنی ہماری لائف کا اسپین کم ہو گیا ہے کہ بہت جلدی ناراضگیاں، بہت جلدی طلاقیں، بہت جلدیاں ایک گھر کے اندر مشکلات ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اصل چھوڑ دیا ہے۔ اصل یہی ہے، اساس۔ قرآن جب گھروں کی بات کرتا ہے تو بہترین گھروں کی باتیں بھی کرتا ہے اور دوسرے گھروں کی باتیں بھی کرتا ہے۔ جو قرآن کی آیت ہے، پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ گھروں میں سے کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن میں اللہ کا ذکر رفعت پاتا ہے، یعنی ذکر جو ہے وہ بلند ہوتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو خلیفہ اول نے مسجد نبوی میں رسول خدا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ کون سے گھروں کی بات ہے؟ تو رسول خدا نے کہا کہ یہ انبیاؤں کے گھروں کی بات ہے، نبیوں کے گھروں کی بات ہے۔ تو مسجد نبوی میں ایک دروازہ کھلتا تھا، باقی تو بند ہو گئے تھے۔ ایک دروازہ مسجد میں کھلتا تھا ایک گھر کا، اور وہ گھر کسی کا نہیں تھا، وہ گھر ایسی خاتون کا گھر تھا۔
تو خلیفہ اول نے اشارہ کیا کہ یا رسول اللہ یہ گھر ان گھروں میں شامل ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا یہ گھر ان سب میں سب سے افضل گھر ہے۔